هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے لقمان کو الحکمت حکمت ان اشکر للہ کہ تم شکر ادا کرو یا شکر کرو اللہ کا. ومن اور جو یشکر شکر کرے گا فإنما تو بے شک یشکر وہ شکر کرتا ہے لنفسہ اپنے ہی نفس کے لیے. ومن کفر اور جو ناشکری کرے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غنی بہت بے نیاز ہے، حمید خوب تعریف والا ہے. سیدنا لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کے پیچھے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی اگر کسی بندے پر ہو جائے تو وہ بندہ کیسا نکھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے کیسے کام لیتا ہے، چاہے وہ بول ہی کیوں نہ ہو، میٹھے بول ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسے بول بھی انسانوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی کہ اچھے انسان اپنی اس اچھی بات کو اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں. اور عزیز ترین جو یعنی رشتہ ہو سکتا ہے وہ اولاد کا ہو سکتا ہے باپ کے لیے، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس قدر کلوز ہو کہ وہ اس کو اس کی بہتری کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی نصیحت بڑے اچھے انداز سے کرتا رہے. دھیما انداز ہو، پیارا انداز ہو، ڈرانے والا نہ ہو، سخت نہ ہو. یہ وہ چیز ہے جو کہ سیدنا لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر دی ہے. لقمان کیا تھے؟ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک نیک انسان تھے مگر نبی نہیں تھے. کان عبدا صالحا ولم یک نبیا، یہ ایک نیک انسان تھے مگر نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی ہوئی تھی. حکمت کا کیا مطلب ہے؟ علم، فہم، دانائی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھی تھی. ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ لقمان کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی دانائی عطا کی ہوئی تھی کہ اسکول میں یا کسی استاد کے ساتھ باجماعت پڑھتے تھے، بہت سے اور بھی ان کے کلاس فیلوز تھے. تو ٹیچر نے ایک بار کلاس کو یہ کہا کہ تم میں ہر بندہ آج گھر جا کے مرغی ذبح کرے اور اپنی سمجھ کے مطابق مرغی کا جو جسم کا بدترین پارٹ ہے وہ کل اٹھا کے لے آئے. تو لوگ لے گئے، اسٹوڈنٹ آئے، گھروں میں مرغیاں ذبح کیں اور اپنے اپنے خیال کے مطابق اس نے سوچا کہ اس کا برا پارٹ جو ہے وہ جگر ہے، کسی نے کہا اس کا پتا ہے، کسی نے کیا، بہرحال ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق. تو لوگ لے آئے، اسٹوڈنٹ لے آئے کلاس میں. ٹیچر نے دیکھا، سب کو پوچھا ہاں بھائی، تو سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لے آئے. تو لقمان بھی لے آئے، وہ دل اٹھا کے لائے. تو استاد نے کہا چلے ٹھیک ہے. پھر جاتے جاتے لڑکوں کو یہ کہا کہ کل پھر اسی طرح جیسے آج مرغی ذبح کی ہے کل بھی ذبح کرنی ہے، اور ذبح کر کے اس مرغے کا جو بہترین پارٹ ہے وہ لے آئے. تو سارے اپنے اپنی مرضی کے مطابق لے آئے. تو لقمان جو لائے وہ دل لائے. تو استاد نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی، کل تم لے آئے تھے وہ کہتے ہو یہ بدترین ہے، اور آج اس کو لے آئے وہ کہتے ہیں بہترین ہے. تو لقمان نے کہا ہاں
اگر یہ اچھا ہو جائے تو یہ بہترین دل ہے، اور اگر یہ برا ہو تو بدترین ہے، یعنی سارے جسم کے لیے بدترین بن جاتا ہے، اور اگر یہ اچھا ہو تو سارے جسم کے لیے بہترین بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ دانائی کی باتیں جو ہیں علماء نے لکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یعنی یہ وَلَقَدْ کا جو لفظ جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ کوئی بھی نعمت انسان کو ملتی ہے تو اللہ یقین یہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی تھی ہم نے، لقمان علیہ السلام کو الحکمت، حکمت، کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اس نیک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم، دین کی فہم، دین کی فقہ اور دینی سمجھ وہ عطا کی تھی۔ اور یہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انشکر للہ، کہ تم شکر کرو اللہ کا۔ تو یہ ان جو ہے کچھ علماء کے نزدیک گرامر میں مفسرہ ہے۔ مفسرہ کا مطلب یعنی ہم نے انہیں کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ مطلب ہے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان جو ہے یہ ناصبہ ہے، یا یعنی یہ فعل جو اس کے اندر داخل ہے اس کو یہ نصب دے رہا ہے، اور معنی کس کا دے گا؟ مصدری معنی دے گا۔ مراد یہ ہے کہ تم شکر کرو، شکر کرنا اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکمت عطا کر رکھی ہے اس حکمت کو پا کے اللہ کا شکر ادا کیجئے، کہ ملک کے تمہارے ارد گرد تمہاری ایج کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، مگر یہ حکمت اور دانائی کی باتیں تم ہی کرتے ہو، کہ اسلام کے بارے میں تمہارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے، اس کی سمجھ ہے تمہیں، حالانکہ تم پر وحی نہیں کی گئی۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام پر کوئی وحی نہیں نازل ہوتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا کوئی دینی فہم ان کو حاصل تھا کہ بس جو بات بھی کرتے تھے نا حکیمانہ کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی ایک نعمت تھی جو اللہ نے بغیر وحی کے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دے دی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جو حکمت دیا جائے تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بڑا زبردست قسم کی خیر جو ہے نا وہ نصیب ہو گئی۔ تو یہ ان کو کہا، تو مسئلہ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت انسان کو ملے تو اس کا شکر ضرور ادا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ نعمت پا کے ناشکریاں کرے، اور جب منہ سے زبان سے یہ لفظ نہیں کہتا نا اللہ تیرا شکر الحمدللہ، جب وہ نہیں کہتا اور دل سے بھی نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے بندہ ناشکری کر رہا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہیے، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو بھی شکر کرے گا یعنی اللہ کا نعمتوں کو پانے کے بعد، تو یہ وہ لفظ ہے شکر کا۔ تو وَمَن يَشْكُرْ، تو جو بھی شکر ادا کرے گا اللہ کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یشکر، وہ شکر کرتا ہے، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، یعنی اپنے فائدے کے لیے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کو؟ یعنی اللہ شکر ادا کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو یہ اور فائدہ اس کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں ہم دنیا میں ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو دوسرا کم از کم زبان سے اتنا تو کہہ دیتا ہے نا، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، ہے نا؟ لیکن اگر کسی کو تحفہ دیا جائے اور وہ منہ سے یہ لفظ ہی نہ کہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ، اور بہت کچھ وہ دے، مگر ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو اپنا ہی نقصان ہی کریں گے۔ یہ ناشکری کا اظہار ہی ہے، اور کیا ہے؟ تو اگر یہ اتنا لفظ کہہ بھی دیں
تو اس سے اللہ اور خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. کیا بگڑتا ہے زبان سے انسان اگر ان الفاظ کو کہہ دے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت یہ بنا دی گئی ہے، یا ماحول سے ہم اتنے اثر پذیر ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کے عربی لفظ بولے نا، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو دوسرا ہمیں یوں دیکھتا ہوئے تو مولوی بن گئے ہو. یہ ہے، ہم ان چیزوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں اور کچھ نہیں. انسان کو اپنے دین پر مان ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کلمات سکھا دیے کہ ایک ایک لفظ کی ادائیگی پر جہاں مجھے ثواب ملتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے ایک میرا تعلق بھی قائم رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ تعلق کے بعد یہ ثواب ملتا ہے تو بندے کے اندر اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ پتہ نہیں خوش ہو کے کیا کچھ دے دے. لیکن دوسروں کی عادات اپنا کے ہمیں کیا ملتا ہے؟ صرف یہی کہ لوگوں میں ہم ذرا ماڈرن لوگ ہیں. تو یہ کیا ہوگا اس ماڈرن پن سے؟ کیا ملے گا؟ جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چھینک آئے تو ہمیں دین بتاتے الحمدللہ، مگر ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می. یہ کون سا شکر ہے بھائی؟ خدا کے بندے، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. کیا یہ لفظ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے دوسروں کے سامنے؟ کھل کے کہنا چاہیے ہمیں الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو یہ اس کو اپنا ذاتی فائدہ بھی ہے، اللہ بھی خوش ہوگا اور بہت کچھ دے گا. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو وہ یاد رکھے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے شکر کی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو شکر کی ضرورت ہے. سارے مل کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں نا، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والی اور بڑی مخلوق ہے، اور حمید وہ خوب تعریف والا ہے. تو اب دیکھیے وہ حکمت، وہ دانائی، وہ اسلامی فقہ جو ان کو حاصل تھی، اس کو کس انداز سے وہ پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے. اس میں ایک یہ ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ، اور وہ لقمان، يَعِظُهُ، نصیحت کر رہے تھے، ہو، اس بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک، نہ تو شریک ٹھہرا، باللہ، ساتھ اللہ کے، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، البتہ ظلم ہے بہت بڑا. اب یہاں دیکھیے کہ بیٹے کا باپ سے اور باپ کا بیٹے سے کیا تعلق ہے، کتنا پیار ہے، کتنی ہمدردی ہے، کتنی محبت ہے. کہ اللہ خود فرماتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ سنے تھے ادا کے، جو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے جس طرح بول رہے ہیں، ان کے دل کی کیفیت، ان کی زبان، ان کے منہ سے نکلنے والی آواز، اور ان کی اپنے بیٹے کے بارے میں محبت، اللہ تعالیٰ اس سارے کو نوٹ کرتے ہیں اور اس تمام چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ والد لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ واعظ کہتے ہیں دوسرے شخص کی خیر خواہی اپنے دل میں رکھ کے بڑے پیار اور محبت سے نصیحت کرنا. ایک خطاب ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، تقریر میں صرف ابلاغ ہوتا ہے، اور اسی تقریر میں اگر یہ ہمدردی آ جائے کہ جو سامعین ہیں ان کے ساتھ میں نے یہی ہمدردی کرنی ہے کہ ان کو کوئی اچھی سے اچھی بات نصیحت کے طور پر کر دینی ہے، ان کی خیرخواہی کے طور پر، اور وہ انداز پھر بدل جاتا ہے، وہ تقریر کا نہیں ہوتا، وہ واعظ کا ہوتا ہے. بڑے دھیمے پیارے لہجے کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ دوسرے سے نصیحت آمیز گفتگو کرنا. تو یہ ہے وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ والد اپنے بیٹے سے بڑے پیار اور محبت سے نصیحت کر رہے تھے. تو کیا مطلب
کہ باپ ہمیشہ اپنی اولاد سے بڑے پیار اور محبت سے بولے، خیر خواہی ان کی چاہے، ناراض نہ ہو، ہر وقت ڈانٹے نہ، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے والد کیا کہتا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. یہ بچے کو، اپنے بیٹے کو، جوان ہے بیٹا، اور اس کو بڑے پیارے الفاظ میں اے میرے بیٹے. اس کا ویسے اگر آپ صحیح مطلب سمجھیں نا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ انداز ہے. بیٹا ہے، وہ چاہتے تو کچھ اور نام بھی رکھ لیتے. والد غصہ میں آتا ہے نا، والد بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ کتنے نام ہوتے ہیں؟ یہ نام جو ہے نا رشتوں کو خراب کرتے ہیں، محبتیں بدل جاتی ہیں. قدر انسان کھو دیتا ہے اگر اپنے بچے کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور اس کے نام رکھے. تو اس طرح جو تعلق ہے وہ صحیح قائم نہیں ہوتا. بڑا پیارا انداز ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. ٹھیک ہے؟ تو نصیحت کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، پہلی نصیحت کہ اندر جو دل ہے نا، دل وہ صاف ہو پہلے، اس میں اللہ کی محبت بیٹھے بس. کیونکہ دل ہے جو پورے جسم کا بادشاہ ہے، یہ پورے جسم پہ کنٹرول کرتا ہے. تو اس لیے دل کی بات کی ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ. یعنی جب اللہ کو مانتے ہو تو اللہ اکیلے کو مانو، اس کے ساتھ اس جیسا یا اس کے کاموں میں کوئی شریک نہ سمجھو. یہ کام نہ کرنا. اللہ اکیلے کی محبت، اس کا ایمان وہ تمہارے دل میں ہو، اس کے ساتھ کسی اور کو وہ مقام نہ دینا جو اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر تم نے وہ مقام دے دیا تو یہ شرک ہوگا. بات ہی صحیح ہے. یہ سینس کی بات بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ جو ہے وہ تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے. تو مخلوق میں سے میں جس سے بھی محبت کروں، اس کے بارے میں کتنی بھی مبالغہ آرائی کروں، کیا یہ مبالغہ آرائی اس مخلوق کو اللہ کے برابر کر سکتی ہے؟ میرے کہنے سے نہیں ہو سکتی. یا وہ اللہ جیسی بن سکتی ہے ہستی؟ وہ بھی نہیں بن سکتی. تو جب ہم شرک کی نفی کرتے ہیں تو یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا. نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، اور کوئی نہیں ہے. تو عبادت بھی اسی کی، تعظیم بھی اسی کی، عاجزی بھی اسی کے لیے، دعائیں بھی اسی سے، جھکنا بھی اسی کے آگے. یہ سارا کچھ یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ کسی کے آگے جھکتا بھی ہے اس کی تعظیم کے لیے تو یہ شرک ہے. اور اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمَن یشرک باللہ، اور جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم انسان کر ہی نہیں سکتا جو اس نے اپنے آپ پر کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کا حق لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے. جس طرح انسان خود پسند نہیں کرتا کہ میرا حق کسی اور کو دیا جائے، تو اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ میری خدائی ہے، میرے اختیارات ہیں، وہ بندہ کسی کو اور کو دے دے؟ اس کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. لقمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے، اور ایسی باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے. نصیحتوں میں سب سے اچھی نصیحت دل کی صفائی کرنا ہے، کہ دوسرے کے دل میں کوئی غیر اللہ کی محبت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو بس. باقی سب کو مخلوق سمجھے، سب کو فقیر اور عاجز سمجھے. یہ اصل چیز ہے، تب جا کے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت ہوتی، ورنہ نہیں ہوتی.
تو ایک تو پہلی نصیحت یہ تھی. اب دوسری نصیحت، اور اس میں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتے بلکہ انداز بدل دیتے ہیں. پچھلی نصیحت میں تو یہی کہا تھا نا، یا بنی لا تشرک باللہ. اب یہاں وہ نہیں کہہ رہے، اب کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور تاکید کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کی. حملتہ، اٹھایا اس کو. یہاں اب دیکھیں انہوں نے بات جو پہلے ڈائریکٹ کر رہے تھے اس کا رخ موڑ دیا. رخ ایسے موڑا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یعنی بچے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی زبردست قسم کی تاکید ہے، ایک سبق ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو یاد دلایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہر شخص کا فرض ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے پیٹ میں. جب وہ حاملہ ہوئی تھی تو اس کی ماں نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے. یعنی یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے، عورت پریگننٹ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو کن کن فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی بچے کی اندر گروتھ ہو رہی ہے، اور اس گروتھ سے ایک ماں جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کبھی پینز، کبھی تکلیف، کبھی الٹیاں، اور کبھی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، کبھی بات کرنا اچھا نہیں لگتا، اور کبھی رات کو اٹھ بیٹھتی ہے، سو نہیں سکتی، اور دن کو کام نہیں کر سکتی، اور بوجھل ہوتی جاتی ہے آئے دن. اور بچے کا خیال بھی ہے کہ کوئی میں ایسا کام نہ کروں کہ خدا نہ خواستہ پیٹ میں بچے کو نقصان پہنچے اور وہ مر جائے یا حمل ساقط ہو جائے. وہ بڑی محتاط ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب. لیکن اور جو ہی 7-8 مہینے گزرتے ہیں، اس کا لیٹنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پہلو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ پیٹ میں بچہ ہے. اور یہ حقیقت یہی ہے کہ ماں اس بچے کی، جو بچے پیٹ میں ہے، جو کھاتی ہے بچہ اس سے 3-4 گنا زیادہ اپنی ماں کا خون یا ماں کی طاقت سک کر لیتا ہے. تو اس کو دیکھیں، وہ بھی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے، ایک ماں کے جسم میں آ جاتی ہے. تو یہ ہے وہنن علی وہنن، 9 مہینے وہ کمزوری پر کمزوری سہتے سہتے اپنے اس بچے کو اٹھاتی ہے. اور پھر بچہ جنتی ہے. جب بچہ جنتی ہے تو اس وقت، جنتے وقت، اس کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے، بچتی ہے کہ نہیں، بیوی فوت نہ ہو جائے. آدمی کو بھی ادھر ڈر ہوتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن مراحل سے یہ ماں گزرتی ہے بیچاری. اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جتنی بھی اس کو تکلیفیں ہوئی تھیں 9 ماہ میں، اور بچہ جنتے وقت جو تکلیف تھی، اور اس وقت وہ کہہ رہی ہوتی ہے یا لیتنی کنت نسیا منسیا، اے کاش میں بھی ایسی ہوتی جس کا کوئی ذکر نہ ہوتا. مت قبل ھذا، اس بچے کے جننے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. یہ سیدہ مریم کے الفاظ ہیں. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے یہ الفاظ تھے. تو یہ حالت ہوتی ہے خاتون کی. تو بہرحال وہ بچہ پیدا ہو گیا. اب پیدا ہونے کے بعد وہ سارے دکھ، غم، تکلیفیں بھول جاتی ہے، اور اس بچے کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، سب درد اس کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہے ماں کی محبت. دکھ بھی سہے، بچے کو جنا بھی صحیح، اور جننے کے بعد اس پہ غصہ نہیں ہے، تیری وجہ سے میں نے راتوں کو نیندیں حرام کی، تو تھا نہیں، بلکہ ہمدردی، پیار، محبت وہ دل میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا. فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو. اسی سے فطام بھی ہے. فطام کا مطلب یہ دودھ چھڑانا. فاطمہ
دودھ چھڑانے والی، ٹھیک ہے؟ تو فصال یہ بھی دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اور دودھ چھڑانا اس کا فی عامینی 2 سالوں میں، 2 سال میں. تو یہ 2 سال جو ہے اس کو لے لیں. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورۃ احزاب میں شاید یہ آیت آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ عورت کا بچے کا حمل اور بچے کا دودھ چھڑانا یہ ٹوٹل 30 ماہ بنتا ہے. 30 ماہ. تو 30 ماہ کو اگر دیکھیں تو یہاں 2 سال تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے کہ 2 سال تک ماں جو ہے بچے کو دودھ پلائے. تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ کم سے کم مدت، فقہا پھر یوں مقرر کرتے ہیں کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے. تو 6 ماہ کے بعد بچہ کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے. تو 9 ماہ تک بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ذرا آگے جائیں تو کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ 3 4 سال کا حمل ہوتا ہے بعض عورتوں کو. امام ضحاک نام سنا ہے؟ ضحاک کا کیا مطلب ہے؟ بہت ہنسنے والا. ان کی پیدائش کے بارے میں وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں بڑا لمبا عرصہ تک حمل میں رہا، اور جب میں پیدا ہوا تو میں ہنس رہا تھا. تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی ضحاک رکھ دیا. بہت ہنسنے والا. اسی طرح کچھ اور علماء کرام کے بھی جو ماضی کے ہمارے تابعین یا تبع تابعین گزرے ہیں، ان میں ایک فیملی تھی. اس فیملی کا بڑا عجیب کیس تھا کہ ان کی عورتیں کم از کم ایک بچے کو اپنے پیٹ میں 2.5-3 سال تک حمل میں رکھتی تھی. اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کے دانت بھی نکلے ہوتے تھے اور ان کو بڑا شعور بھی ہوتا تھا. اب دانت جو ہے نا، یہی 2.5-3 سال کا جو بچہ ہے اس کے نکل آتے ہیں، اور انہیں شعور بھی ہوتا تھا. اسی فیملی کے ایک کیس میں نے پڑھا تو اس میں وہ بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی وہاں سے ایک پرندہ گزرا، کہتا ہے ہوش ہوش، یعنی پیدا ہوتے ہی. تو ایسے کیسز بھی ہیں. خاص فیملیاں ہوتی ہیں یہ عورتوں میں نا، ایک فیملی ٹری جو چلتا ہے نا، تو ان میں خواتین جو ہے نا وہ اسی قسم کی، ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 6 ماہ میں بچے کو پیدا کر دیتی. تو یہ ہوتا ہے. تو بہرحال 2 سال دودھ پلائی اور کم سے کم مدت جو ہے نا حمل کی وہ 6 ماہ. تو اس طرح ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2 سال 24 مہینے اور 6 ماہ، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 30 مہینے. تو یہ 30 مہینے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ بندہ یہ سوچے اپنے والدین کا شکر گزار کیسے بنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ حملتہ امہ، اس کی ماں نے حمل کی حالت میں اس کو اٹھایا، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے. پھر بچہ پیدا ہو گیا، پھر اس نے 2 سال اس کو دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد اس نے ماں کا دودھ چھوڑا. کتنی بڑی خدمت ہے. کیا اس کا حق بندہ ساری عمر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں ادا کر سکتا. اس لیے ماں کا جو مقام ہے یا درجہ ہے وہ باپ کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہے. یعنی باپ اگر ایک حسن سلوک کا مستحق ہے تو ماں جو ہے نا وہ 3 گنا حسن سلوک کی مستحق ہے. یہ اس کی وجہ یہی ہے. تو بہرحال ماں کو ویلیو دینی چاہیے. ہمارے ہاں باپ کے ڈر سے باپ کو ویلیو دی جاتی ہے، اور ماں کے لاڈ پیار سے ماں کو کوئی ویلیو نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ماں مارتی تو نہیں ہے، وہ تو مار کے روتی ہے بیٹھ کے. مارتی بھی ہے پھر بیٹھ کے روتی بھی ہے. لیکن باپ لگا کے نا ذرا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی.
تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو ماں یہ کچھ کرتی ہے انسان کے لیے تو ماں زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ انسان والدہ کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کر سکتا ہے وہ کرے. اچھے سلوک سے مراد یہ ہے کہ والدہ کو ایڈریس کرنا ہے تو یہ نہیں کہنا اے ماں، نہ امی جان، جان کا لفظ رکھیں، امی جی. صرف خالی امی کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا. حقیقت ہے جب انسان کہتا ہے نا امی جان تو ماں بھی خوش ہوتی ہے. امی جی بڑا اچھے الفاظ ہیں. تو یہ ماں کی قدر ہے، احترام ہے دوسروں کے سامنے بھی. اور ہمیں یاد ہے ہم نے کبھی اپنی والدہ کو امی نہیں کہا، امی جی، ہمیشہ امی جی، ابا جی. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا تھا. لیکن اب یہ مام، دروازہ رات کو کھول، رات کو دیر آئے گا نا ابو کو نہیں اٹھائے گا، اماں، پتہ ہے اس کو اماں جاگ رہی ہوگی لیکن والد سو رہا ہوگا. اور یہ بھی بتایا کہ والد اگر جاگ گئے تو انہوں نے پوچھنا کہاں تھے بھائی تم رات کو اتنی. لیکن اماں نے داخل ہوتی پوچھنا بیٹا کچھ کھایا ہے، کھانا ہے. بڑا فرق ہے ماں اور باپ میں، بڑا فرق ہے. تو اس لیے ماں کی یہ سادگی جو ہے نا کہیں ہمیں زیادہ ہوشیار نہ بنا دے، یا ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں اور باپ کے ڈر سے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ دل کی بات ہے، دل سے ہم کس طرح اپنے پیرنٹس سے پیش آتے ہیں. تو انشکر لی کہ تم شکر ادا کرو میرا، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا. اب یہاں لقمان بچے کو یہ سنا تو رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا میں تمہیں اب یہ بھی کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. انہوں نے اس بات کو موڑ کے اللہ کی طرف کر دیا. کہیں بچہ یہ نہ سمجھے کہ ابا یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، زبردستی مجھ پہ تھوپ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف اس معاملے کو انہوں نے سپرد کیا ہے. بات وہی ہے لیکن انداز ذرا بدل دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشکر لی، میرا شکر ادا کرو. اللہ فرماتے ہیں ولی والدی کرو، اپنے والدین کا. میرا شکر اس لیے کہ میں تمہارا خالق ہوں. والدین کا شکر اس لیے کہ والدین تمہیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے. تو اس لیے دونوں کا تم شکر ادا کرو. الی المصیر، میری طرف ہی لوٹنا ہے، میری طرف ہی لوٹنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو آپ ذرا غور کیجئے گا. ٹھیک ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر دونوں کوشش کریں وہ تمہارے ساتھ، کا مطلب تمہارے ساتھ. یہاں ایک اور اہم بات بھی کہی کہ والدین تو ہیں، ان کی اطاعت تو کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مگر اس حسن سلوک کے کچھ تقاضے ہیں. بڑی اہم بات جو ذرا تھوڑا سا دھیان کرنا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات والدین کی سوچ جو ہے نا وہ مشرکانہ ہوتی ہے. وہ غیر اللہ کی پجاری بھی ہوتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کا مقام دے دیتے ہیں، ان کو معصوم ہستیاں سمجھتے ہیں، اور پھر ان سے پیار محبت میں جو غلو آتا ہے تو اس غلو میں وہ اللہ کے اختیارات جو ہے نا وہ ان شخصیات کو یا ان ہستیوں کو بھی دے بیٹھتے ہیں. تو ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، بیٹا کیا سلوک کرے ان کے ساتھ. تو یہاں بات سمجھائی وہ بیٹے کے بھی بچپن سے یہی خیالات تھے. بڑا ہوا اللہ نے اس کو سمجھ دے دی کہ یہ تو غلط خیالات ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ غیر اللہ کی ہم کیوں عبادت کریں. تو یہ بچے کو جب سمجھ آ جاتی ہے اور بچہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی والدین کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ بیٹے کو مجبور کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، یعنی تمہیں مجبور کریں، علی اوپر، ان تشرک، بھی اس بات کے کہ تم شریک کرو میرے ساتھ.
ما اسے جو لیس لک بھی علم، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی، نہیں ہے تمہیں جس کا کوئی علم. یعنی ایک میرے ساتھ والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے، اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناؤ، یعنی اس کے آگے بھی جھکو، اس سے بھی مانگو، یہ بھی مشکلیں دور کرتا ہے، یہ بھی پیسے دیتا ہے، یہ بھی رزق دیتا ہے. تو اس طرح کی کوئی بات اگر والدین تم سے کریں تو یہ ان کی خواہش ہوگی کہ تم اللہ کے ساتھ اس کو بھی شریک بناؤ. تو اس کو شریک بنانے کا کوئی ان کے پاس بھی علم نہیں ہوتا اور تمہارے پاس بھی کوئی علم نہیں ہو سکتا، حقیقی علم، کہ بھئی کیوں بناؤں میں ان کو. بچہ اگر یہ سوال کر لے کیوں بناؤں، تو والدین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا تھا کہ ابا یہ خدا ہیں بت؟ کہنے لگا ہاں. اچھا یہ ہیں تو ان کو بنانے والے تو آپ ہیں، تو پھر تو آپ خدا ہوئے. تو آپ خود دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ایک عقلی سوال ہے، بہت مناسب سا بھی ہے، مگر باپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں ما لیس لک بہ علم. تو ایسی صورت میں کیا کرو تم؟ فلا تطعہما، تو نہ تم کہنا مانو ان دونوں کا. اس شرک کے بارے میں ان کی بات بالکل تسلیم نہ کرو، بس ایک کام یہ کرنا. باقی وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور تم رہو ساتھ ان دونوں کے دنیا میں معروفا، بھلے طریقے سے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ بگاڑو نہ. والدین ہیں، ٹھیک ہے ان کا نظریہ کچھ ہے، تم کچھ ہو، لیکن ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. تمہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ تم نے اپنے ان والدین کے ساتھ پورا حسن سلوک کرنا ہے. یہ ہماری طرف سے تاکید ہے. سیدنا اسما نبی علیہ السلام کی جو سالی ہیں اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، یہ مسلمان ہو کے مدینہ ہجرت کر کے آ گئی تھیں، وہیں سیٹلڈ تھیں. تو ان کی والدہ جو تھیں وہ مشرکہ تھیں. سیدنا ابو بکر نے ان کو فارغ کر دیا تھا. تو مسلمان نہیں ہوتی تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے رکھنے کی، تو طلاق دے دی تھی. تو یہ مکہ میں تھی. سیدنا ابو بکر بھی مدینہ آ چکے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو بڑے عرصے کے بعد ماں کو خیال آیا کہ میری بیٹی مدینہ میں جا کے اس کو ملوں. تو یہ چلتی آئیں، مدینہ آئیں. تو آ کے بیٹی کو پیغام بھیجا کہ بیٹا میں مدینہ آئی ہوں، تم سے ملنا چاہتی ہوں. تو یہ سنتے ہی کہ فوراً نبی علیہ السلام کے پاس دوڑی ہوئی آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول میری ماما مدینہ آئی ہیں، اب وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، میں کیا کروں؟ وہی مشرکتن، یہ ان کے الفاظ ہیں بیٹی کے کہ میری ماں مشرکہ ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کو گھر بلاؤ، ان کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کے لیے فرش بچھاؤ، بستر بچھاؤ، ماں ہے تمہاری. یہ ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دنیا میں تم نے بڑے بھلے طریقے سے رہنا ہے، ہر بات ان کی گوارا کرنی ہے، لیکن جہاں صرف شرک کرنے کی بات آتی ہے وہ تسلیم نہیں کرنی، بس باقی اچھے طریقے سے رہنا ہے. یہ دیکھیے جو دین ہمیں یہ سمجھا رہا ہو کہ ایک بچہ جس کے والدین غیر مسلم ہوں، مشرک ہوں، ان کا صرف شرک میں کہنا نہیں ماننا، باقی ہر معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو بتائیے، تو ایک مسلمان والدین ہو تو ایک مسلمان لڑکے پر اور کتنی بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی اگر دین یہ سمجھاتا ہو کہ اچھا سلوک کرنا ہے، تو پھر جو مسلمان ماں باپ ہیں ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا چاہیے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تم پیروی کرو راستے کی اس کے جو رجوع کرے میری طرف. ہاں بس راستے کو خود تم پہچانو
کہ والدین مجھے کس طرف دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے دوست، میرے یار مجھے کدھر کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. کیا یہ واقعی وہ راستہ ہے جو رب کی طرف رجوع کرنے کا ہے، یا یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے؟ ایسے شخص کی صحبت بالکل اختیار نہیں کرنی جو اللہ سے کاٹ کے رکھ دے. ہاں، اس شخص کی صحبت ضرور اختیار کیجئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے، خود بھی جڑتا ہو. یہ تاکید ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا. فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں بتا دوں گا تمہیں. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جو تھے تم عمل کرتے. تو ایک ایک بات ریکارڈ کے طور پر میرے پاس ہوگی، تو اس وقت میں پھر تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے یہ عمل کیا، یہ اس کی جزا ہے. اچھا ہے تو اچھی جزا، اور خدا نخواستہ برا ہے تو بری سزا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی تاکید ہے کہ والدین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.